صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات اور قرآن کریم کی دیگر آیات و فرامین امام حسین ہماری مورد نظر ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے جو انصاف کا، عدل کا عمل کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، تو اے رسول انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال، اگر کوئی نیک اعمال تھے ان کے، تو وہ بھی دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کل ایمان کا جو کلام اور ایمان کا جو وصیت نامہ آپ کی خدمت میں ہم تلاوت کر رہے تھے معروف ہے، اور امام علیہ السلام نے اس میں اپنے قیام کا مقصد بیان کیا ہے۔ پہلے جو تہمتیں لگ سکتی تھی انہیں رد کیا ہے۔ انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ کسی خود پسندی، خود نمائی کے لیے، نہ کسی تکبر کے لیے، نہ کسی فساد کے لیے، نہ کسی ظلم کے لیے، ان میں سے کسی کام کے لیے حسین نہیں نکلے۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، اور صرف میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس ذریعے سے اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مختصر سا اشارہ ایک اہم بات کی طرف کر کے آگے بڑھوں۔ ہمارے اہل تشیع میں ہی ایک طبقہ ہے اور علماء کا ایک گروہ ہے جن کا اصرار ہے اس بات پر کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام امر بالمعروف کے لیے اور اصلاح کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر کس لیے تھا؟ بس اللہ نے یوں لکھا تھا، امام نے
مظلوم ہونا ہے، تاکہ پھر بعد میں جب ان کا غم منایا جائے، ان کے لیے گریہ کیا جائے، ان کی عزاداری کی جائے، تو ان لوگوں کو اللہ نے بخشنا ہے۔ لہٰذا اسی نگاہ سے قرآن کو دیکھو تو ایک مثلا بظاہر عالم، ان کے سامنے مثلا جب یہ امام کا کلام رکھا گیا، یہ تو امام کا کتب تاریخ میں امام کے یہ الفاظ ہے کہ میں تو اس لیے نکلا ہوں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ جو فرمان ہے یہ مولویوں نے اپنی ابا سے نکالا ہے، یہ امام کا فرمان نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی کتاب کی اور حسین اور قرآن کے کبھی جدا نہ ہونے والی بات کی اہمیت سامنے آتی ہے کھل کر، کیونکہ بڑا مشکل ہے حدیث کسی کا تاریخ کی کتاب کا انکار کرنا۔ جب آپ نے کوئی بہانہ بنانا ہو، آپ نہ ماننا چاہتے ہو، تو پھر جنہوں نے حدیث پڑھی ہوتی ہے اور معیار صحیح ضعیف کے پڑھے ہوتے ہیں، جب انہوں نے ماننا ہو تو فقط کہتے ہیں فلان علامہ نے کتاب میں اپنی لکھا ہے، اتنا بڑا علامہ کر دے کہ بندے ڈر جاتے بھی صحیح بات ہو۔ اور جب کسی بات کو رد کرنا ہو تو کہتے ہیں بعض ضعیف روایتوں میں، بعض جھوٹی روایتوں میں یہ آیا، جب بات نہ مانی۔ موجودہ دور کی حوزہ علمیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت آیت اللہ جوادی آملی، آمل الف مدا سے، عین سے نہیں، تہران کے قریب ایک جگہ وہاں کے، جو تھوڑے بہت بھی حوزے سے آشنائی رکھتے ہیں، تفسیر تسنیم جو تقریباً 40 سال میں انہوں نے حوزے میں درس دیا مکمل کی، صاحب تفسیر تسنیم اور بہت ساری دیگر کتابوں کے، وہ اپنے ایک بیان میں کہ جو ریکارڈڈ ہے اور خود بندہ حقیر کے پاس بھی موجود ہے، کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات حوزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالم ہے اس کے پاس پاور ہے، اگر وہ حدیث ضعیف ہو لیکن وہ اس کو معتبر بنانا چاہے تو بنا دیتا ہے، اور اگر حدیث معتبر ہو اس کو نہ مزہ آ رہا ہو، مثلا کسی ایسے نظریے کا قائل ہو، تو پھر وہ حدیث اس نظریے کے خلاف ہو تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے طریقوں سے اس معتبر حدیث کو بھی غیر معتبر کر دے۔ لیکن اللہ کی کتاب کی کسی آیت کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ والی آیت غیر معتبر ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک اور کھیل کھیلا جاتا ہے، اور وہ کھیل کیا ہے، جب اپنی پسند کی بات نہ لگ رہی ہو قرآن میں سے تو کہتے ہیں ایک ایک آیت کے 100 معنی ہوتے، عربی تو بڑی وسیع زبان ہے۔ تو انسان بڑا مکار ہے، انسان بڑا تیز ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ بعض اوقات عدالتوں میں وکیل اتنی باریک بحثیں کرتے ہیں کہ قاتل کو بے گناہ ثابت کر دیں، اور لوگ بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اربوں کے چور کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں اور چند ہزار کے چور کو جوتے لگواتے کر لیتے۔ تو اس شعبے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ یہ جتنی گمراہیاں اور تفرقہ اسلام میں ہے یہ انہی کا کمال ہے۔ کپڑے بیچنے والوں نے یا سبزی بیچنے والوں نے یہ فرقے نہیں بنائے۔ آپ جس کے پاس جائیں گے بڑے بڑے پہلوان عالم ہوں گے جن کی طرف وہ خود کو نسبت دیتے ہیں اور جن کی باتیں وہ کوٹ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے اس عالم کی بات خلاف قرآن ہے، کہتے ہیں بچے تیرے سے بہت زیادہ قرآن آتا تھا اس کو، اپنی اوقات تو دیکھ۔ کہتے ہیں یہ سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، تو بڑا ڈٹ کے کہتے ہیں 1000 قرآن کی آیتیں تو لے کر آ جا، میں نے عقیدہ اپنے بزرگوں سے ہی لینا ہے۔ جرأت ہے، اللہ کی کتاب کی یہ حیثیت ہے۔
تبھی یہ نتائج ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر حسین، یہ حدیث ثقلین کتنی قیمتی ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت قرآن سے آپس میں کبھی جدا نہیں ہو، تو اصلاح کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اپنے ایک، ویسے تو سارے نبی اصلاح کے لیے آئے، لیکن ابھی ایک مثال جو فوری ذہن میں آئی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ یہ سورہ مبارکہ ہود، اس کی آیت نمبر 88 ہے، 88۔ دیکھیے حضرت شعیب کو جب قوم نے کہا کہ اپنی چپ کر کے نماز پڑھو، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہمارا جو دل نہ کرے اپنے پیسوں میں، تم اپنا انفرادی کام کرو۔ جس طرح آج عزاداری کو بھی ایک انفرادی کام، بخشش کا ذریعہ، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ آپ یعنی سننے والوں کو اگر پڑھنا نہیں ہے، سننا ہی ہے تو پھر کام خراب ہو جائے، کنفیوز ہو جائے، یار یہ کچھ کہتا ہے، یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی حوزے سے آیا ہے، اسی قم میں پڑھا ہوا ہے، نجف میں پڑھا ہوا ہے، یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی قم میں، یہ بھی، یہ کیا ہے؟ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ کنفیوژن اکثر اس لیے ہوتی ہے چونکہ جو اہل بیت نے ریکمینڈ کیا وہ نہیں کرتے، انہوں نے کہا صرف سننے والا نہیں بچے گا۔ دیکھیں اللہ کی کتاب، دیکھیں ہمارے فرامین بھی جو خلاف قرآن مثلا نہیں ہے صحیح، اس کے بعد لوگوں سے سنیں، اور جہاں پہ دیکھیں کہ کوئی بندہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے، ادب سے اس سے سوال کر لے کہ بھائی یہ تو یہ لکھا ہو، اور پھر یہ نہ مانے کہ قرآن مجید کے تو 20 معنی ہوتے ہیں، صاف صاف لکھا ہوا، سارے ترجمے اٹھا کے دیکھو کیا لکھا ہوا، اور تم جن 20 معنوں کی بات کر رہے ہو یا 70 کی، وہ 2-3 تو بتاؤ کون کون سے معنی ہیں۔ پریشر میں نہ آئے، پریشر میں آ کے کہیں جنت سے دوسری سائڈ نہ نکل جائے۔ جناب یہ تو بہت ہی مثلا بڑا امامہ ہے یا بڑی مثال کے طور پر بھاری شخصیت، دین کے معاملے میں اسی روش پر چلیں جو ائمہ اہل بیت نے ریکمینڈ کیے، نہ کسی اور کی روش۔ تو دیکھیے جب حضرت شعیب کی قوم نے ان کو یہ کہا کہ تمہاری نماز تمہیں کہتی ہے کہ ہمارے کاموں میں انٹرفیئر کرو، ہم ناپ تول میں کمی کریں، ہم نے پروفٹ بنانا ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا، تم کیا کرتے ہو؟ یعنی حضرت شعیب کی نماز کو انہوں نے لنک کیا اس کام سے جو وہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حقیقی نماز ہے وہ انٹرفیئرنس کرائے گی معاشرے کے معاملات میں، جہاں خرابی ہو رہی ہوگی وہاں پر کرے گا حقیقی نمازی انٹرفیئرنس، وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، 2 نمبری کر سکتا ہے ادھر ادھر گھمانے کی، لیکن اگر کوئی سنجیدہ انسان پڑھتا ہو قرآن وہ کہے گا نہیں لکھا تو یہ ہے، آپ ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت شعیب نے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کیا تم نے غور کیا اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یعنی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے رب نے حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے رزق حسن دیا، یا رزق سے مراد ہدایت کی ذمہ داری ہے، مجھے اللہ نے گائیڈ کیا اور اب میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ جس سے تمہیں منع کرتا ہوں پھر اپنے منع کرنے کی مخالفت کر کے وہی کروں۔ جو قرآن کہتا ہے لوگوں کو نیکی کی کہتے ہو خود بھول جاتے ہو۔ اب یہ جملہ سنیں اصلاح والا، پھر حضرت شعیب نے کیا فرمایا؟ ان اريد الا الاصلاح، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان باتوں سے سوائے اصلاح کا۔ یہاں سے پہچانے وارث انبیاء، تو پھر یہ جھوٹ وہ فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کی طرح خود بخود برملا ہو جائے، اور قرآن مجید کا عصائے موسیٰ ان کو نگل جائے گا۔ پھر اگر یہ جادوگر ایماندار ہوئے تو ایمان لے آئیں گے، اور اگر بے ایمان ہوئے تو ایمان نہیں لائیں گے، لیکن قرآن کو لاؤ تو صحیح میدان میں۔ حسین اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے، بہت بنیادی ترین بات ہے فہم دین کے لیے۔
تاکہ وہ باتیں جو غلط سلط منسوب کر دی جاتی ہیں اہل بیت کی طرف ان سے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ اور کچھ نہیں سوائے یہ کہ میں اصلاح کروں جتنی میری استطاعت ہے۔ اللہ اس سے زیادہ مجھ سے پوچھے گا تم مجھے مار دو، جیل میں بند کر دو، مجھے کچھ نہ کرنے دو، میں نے جتنی میری توفیق ہے میں نے یہی کام کرنا۔ لیکن امام حسین سارا گھرانہ قربان کر رہے ہیں، انہوں نے اصلاح نہیں کرنی تھی، وہ ایویں ہی کر رہے ہیں تاکہ بعد میں رو کے لوگ بخشے جائیں اور کربلا کا کوئی استعمال نہ ہو۔ تو آیات قرآن اور ان فرامین کی روشنی میں امام کے بہت بھیانک، بہت خطرناک خنجر ہے جو امام حسین کی شخصیت کی پشت میں گھونپا جا رہا ہے بعض ان لوگوں کی طرف سے جو خود کو انہیں سے منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ کو آیات قرآن والا نظریہ کبھی بھی نہیں دیں گے، قرآن کے قریب آنے کی ترغیب بھی کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ پھر وہ باتیں کر نہیں سکتے امام حسین کے بارے میں جو کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو میرا اور کوئی ارادہ نہیں مگر یہ کہ اصلاح کروں مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق مجھے کہیں سے نہیں ملتی سوائے اس کے کہ جو اللہ مجھے دیتا ہے۔ میری توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، علیہ توکلت، اسی پر بس میں نے توکل کیا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ صلوات پڑھ دیتے ہیں۔ لفظ اصلاح قرآن مجید کا بہت اہم لفظ ہے اور اس کا اپوزٹ ہے فساد۔ اور جب ہم یہ دلائل کی روشنی میں، آیات قرآن کی روشنی میں اور فرامین امام حسین کی روشنی میں اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ تحریک کربلا امت کی اصلاح کی تحریک تھی، تو پھر ہماری نظروں میں حسینی کی تعریف کرنا واضح اور آسان ہو جائے گا۔ ویسے تو سبھی حسینی ہیں، جس سے پوچھو وہ حسینی ہے، لیکن جب ان دلائل کو دیکھا جائے گا تو پھر کون حسینی ہوگا کہ جس کے اندر وہی کربلا والا جذبہ ہو، یعنی اصلاح۔ اور اصلاح کا جذبہ کیوں؟ کیونکہ حکم پروردگار ہے اصلاح، امر بالمعروف یعنی اصلاح کرنا، نہی عن المنکر یعنی اصلاح کرنا، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یعنی اصلاح کرنا۔ جو بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، چاہے انفرادی میری شخصیت میں، اپنی شخصیت میں ہو، میرے انفرادی معاملات میں ہو، چاہے معاشرے کے معاملات میں ہو، حسینی اصلاح کا علم بردار ہے، وہ حسینی کہلانے کا حقدار ہے۔ توجہ فرمائیں، ذہنوں میں نقش کرتے جائیں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے بات تو ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لیے سوال کا دروازہ کھولا ہوا، بعد میں کسی وقت بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے جہاں یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں پہ نیچے سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیں اور جو سوال ہو جینون سیریس تو پھر اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں۔ بس قرآن مجید میں انبیاء کا مقصد اصلاح، ہدایت یعنی اصلاح، کسی کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنا یعنی اصلاح، کسی وقت ضائع کرنے والے کو وقت کی قدر و قیمت بتا کر اس کا ایک منظم اچھا شیڈول بنا دینا یعنی اس کی اصلاح، کوئی جو خدا کی پرواہ نہیں کرتا اس کو خدا کی طرف توجہ کروا دینا یعنی اصلاح۔ اصلاح کا معنی وسیع ہے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا میرا ہدف صرف اصلاح ہے، اور وہ بھی جتنی میری استطاعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب
اصلاح کرنا یعنی فساد ختم کرنا، یہ حسینیت کا دوسرا نام بن جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہاں سے؟ آیات قرآن سے۔ کہاں سے؟ خطبات امام حسین سے۔ اور اگر کوئی فنکار سو کال علمی دلائل سے کہے کہ یہ تو ضعیف ہے، سارے کے سارے امام کے فرامین کہے یہ ضعیف ہے، مولویوں نے خود گڑھے ہیں، تو کوئی کسی کا علمی باپ پر دادا بھی نہیں کہہ سکتا قرآن مولویوں نے گھڑا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہی مشرکین اور کفار مکہ کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، مسلمانوں کی صف سے نکل جائے گا۔ اہمیت دیکھیں۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اصلاح ہے، اب ہم اس نگاہ سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اور پھر اپنے ملک کو، اور پھر اپنی دنیا کو دیکھیں گے۔ حسینی چھوٹا نہیں ہوتا، ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو۔ حسینی یعنی حسین کا فالوور، حسین یعنی اپنے نانا جد کا وارث، اور نانا کون؟ رحمت للعالمین، نانا کون؟ انسانیت کے لیے نجات کا پیغام لانے والے، معاشروں میں، انسانی معاشرے میں عدل کا قیام کرنے والے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کس امام کا منتظر ہے جو پوری دنیا کو عدل سے بھرے گا؟ لیکن خود اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بڑے فنکار ہیں جنہوں نے بعض لوگوں کو ایسا بنا دیا، اتنی فنکاری سے باتیں کی۔ تو اب جب میں اپنی دنیا کو دیکھوں گا، اپنے معاشرے پاکستان کو دیکھوں گا، سوچوں گا میں اس کی اصلاح میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں ایک اکیلا، جبکہ میں نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں، نہ میں کوئی بڑا مثال کے طور پر بااثر بندہ ہوں، تو اس کا کیا مطلب میں بیٹھ جاؤں، میں کیا کروں؟ نہیں۔ ایک واقعہ ہے تمثیلی، مجھے نہیں معلوم صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بہترین ہے کہ بعض کتب میں یہ نقل ہوا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو روایات میں ملتا ہے کہ اتنا پروپیگنڈا تھا حضرت ابراہیم کے خلاف کہ عورتیں بڈھیاں بھی اپنے زیور لے کے آ رہی تھی کہ یہ بیچ کے میری طرف سے بھی کچھ لکڑیاں شامل کر دو، میں بھی اس نیک کام میں شامل ہو جاؤں۔ کس نیک کام میں؟ ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ جب عقیدہ غلط ہو تو پھر صحیح عقیدے والا اس کو مارنے کے لیے چندے دے رہے ہوتے۔ سارا شہر شامل ہے ابراہیم کو جلانے میں، کوشش کرنے میں۔ تو وہ داستان یا روایت اس طرح سے ہے کہ ایک جب آگ بھڑکا دی گئی، اور بہت بڑی آگ تھی، اس کی تپش بہت دور سے محسوس کی جا سکتی تھی، تو ایک بالکل چھوٹا سا پرندہ، بالکل چھوٹا سا حقیر سا پرندہ اپنی ننھی سی چونچ میں، اس کی کتنی کیپیسٹی ہوگی، چند ملی لیٹر ہوگی، ایم ایل تھوڑے سے، ٹھیک ہے، تو وہ لے کر جا رہے آگ کی طرف۔ تو پوچھا گیا بھئی تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ابراہیم کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی ہے اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں میں۔ اس نے کہا ہماری زبان میں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اپنا سائز چیک کر، پھر اپنی چونچ کا سائز چیک کر، اور اس آگ کو دیکھ جو بھڑکائی گئی۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا آگ کتنی بڑی تھی، وہ مجھ سے پوچھے گا جو تیری توفیق تھی، تیری استطاعت تھی، تو نے کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو بعض جگہوں پر آپ کو انبیاء اور اپنے ائمہ کی یہ فرامین ملتے ہیں، جو جب لوگ بات نہیں مان رہے ہوتے کہ میں اکیلا کر دوں گا، غزوہ تبوک میں یا امام نے فرمایا کوئی ساتھ نہ ہے میں جاؤں گا، یعنی جب جو اس وقت حالات کے مطابق جو صحیح وظیفے کی تشخیص ہے، جب وہ دے لی کہ اب یہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں وہ نہ بنتا ہو سکتا ہے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں وہ نہ بنتا ہو، صحیح تشخیص پہلا سٹیپ ہے، لیکن امام حسن بھی جو کریں گے ان حالات کے مطابق وہ بھی اصلاح کی طرف اسٹیپ ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا اقدام اصلاح کے خلاف ہو۔ بعض آج کل جو کربلا کی ہر بات میں شبہ ڈالتے ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے
کہ تم تو شیعہ تو کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہیں اور غلطی کرتے نہیں ہیں، تو پھر دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا، یا وہ جس نے صلح کی یا وہ جس نے قیام کی، یا وہ غلط ہے جس نے صلح کر لی تھی اور یا وہ غلط ہے جس نے صلح نہیں کی، قیام کیا۔ توجہ فرما رہے؟ تو اس سے کہتے ہیں بھائی جب ایک انسان کسی کو بغض کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا، اس کہتا ہے میں نے کوئی نہ کوئی کیڑا نکالنا ہی ہے، تو پھر بھائی اللہ نے تو اللہ کی کتاب میں سے بھی لوگوں نے کیڑا نکالنے کی کوشش کی ہے، اور رسول اللہ پر بھی پتہ نہیں کیا کیا عیب باندھے جھوٹ کی، مولا علی کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا۔ تو غور سے سنیے، اس کو یہ جواب دیا جائے کہ میری بات سنو، اللہ کے نبی مدینے سے چلتے ہیں، لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اس بنا پر لوگوں کو تیار کرتے ہیں، جب وہاں پہ جاتے ہیں حالات چینج ہوتے ہیں، انتہائی سخت شرائط کے تحت صلح حدیبیہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی انہیں کہتا بھی ہے تو اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے؟ کہا پہلے اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا ہوں۔ اتنی سخت، اتنا حالات نے پلٹا کھایا تھا۔ آپ کوئی بندہ کہے کہ نبی تو وہی ہوتا ہے جو پہلی بات کر دی آخری بات وہی ہوتی ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ نے اس صلح والوں کو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، سورۃ الفتح کی تلاوت کیجیے۔ تو آج کل کے تجزیہ نگار اگر ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوتے اور صلح حدیبیہ ہو رہی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں پھینک رہے ہوتے رسول اللہ پر۔ بیچ کے آ گیا اپنے صاحب کو، بیچ کے آ گیا، وہ ایک جو قیدی آزاد ہو کے آیا تھا، اس کا بیٹا تھا زنجیروں میں آیا، اس کو بھی واپس کر دیا۔ یہ کون سا دین ہے؟ بیڑا غرق کر دیا۔ یہ تبصرے کر رہے ہوتے، اور ہم لوگ بھی اپنے فیوریٹ اینکر کو سن رہے ہوتے، کہہ رہے ہوتے نہیں واقعی حضرت محمد نے نا، بہرحال احترام ان کا اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ کام صحیح نہیں، اتنے سیانے ہوتے بعض میں۔ صلح ہوئی سخت ترین شرائط میں، لوگ بوجھل تھے، لوگ بہت سارے ناراض تھے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے سورۃ الفتح نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم شکست کھا کے آ گئے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تجھے نہیں فرمایا فتح عطا کریں گے، فتح دے دی ہے، یعنی یہ جو صلح ہوئی ہے یہ تمہاری فتح ہے۔ بعض اوقات ہم شکست سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر رہبر اور رہنما صحیح ہے تو پھر وہ فتح ہو۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی کیوں پیچھے ہٹنا پڑا؟ اس لیے کہ اپنوں نے غداری اور بے وفائی کی۔ اب وہ دو راستے تھے، یا وہی راستہ جو امام حسین نے بعد میں اپنایا، اور یا وہ راستہ جو امام حسن نے اپنایا۔ تو بہرحال آپ یہ سنتے رہتے ہیں اور ہم اس طرف زیادہ نہ جائیں۔ ان حالات کے تقاضے میں اگر امام حسن علیہ السلام قیام کرتے تو یہ جو فرق ہے، ایک اعلانیہ فاسق کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور ایک ایسے شخص کے مقابلے میں کھڑے ہونا جو ظاہری طور پہ بڑا لحاظ کرتا ہے اسلامی تعلیمات کا، تو وہ دونوں کے نتائج ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ جب ہم نے کربلا کو اصلاح کی تحریک، عدل کی تحریک، یعنی ان تمام چیزوں کی تحریک جو نبیوں کے بارے میں ملتی ہیں، توحید کی تحریک، آپ نے سنا کل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، بنیادی عقائد جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے، امام حسین نے پہلے ان جو قرآن کی آیت پڑھی تھی 110 آل عمران کی، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، لیکن کس کے لیے کرتے ہو؟ کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور کہاں اور وجوہ سے نہیں کرتے تم۔ دنیاوی لیڈر بھی اصلاح کرتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے، اپنے نظریات اور جو دنیا میں ان کو حاصل ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسانوں کا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ اب جب میں اپنی محدود زندگی جو میں سمجھ رہا تھا، میں تو چھوٹی سی ایک جگہ پر ہوں، لیکن جب میں ایک معمولی سا قطرہ جب حسینیت کے عظیم سمندر کا حصہ بن گیا، جب حسینیت کے عظیم سمندر کا حصہ بن گیا تو پھر اب میں قطرہ نہیں رہا، پھر میں سمندر کا حصہ ہوں۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اے کاش یہ سمندر بن پائے. میں کہہ رہا ہوں سمندر تو دور کی بات ہے، اگر ہم دریا بھی بن جائیں تو بہت کچھ، دریاؤں میں بھی جب سیلاب آتے ہیں تو بہت کچھ کر جاتے ہیں. لیکن شیطان زور لگاتا ہے کہ الگ الگ ہی رہیں یہ قطرے، اکٹھے نہ ہونے پائیں. کہاں سے الگ رہیں؟ اپنی فکروں کے انتشار سے. انہیں توحید اکٹھا کر سکتی ہے، توحید کے بارے میں اختلاف ڈال دو. انہیں رسول کی شخصیت اکٹھی کر سکتی ہے، انہیں رسول کے بارے میں لڑا دو، مختلف نظریات ڈال کے ان کے ذہنوں میں. ان کو علی مرتضیٰ اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو علی کے نام پہ علی کے شیعوں کو آپس میں لڑا دو. ان کو امام حسن یا امام حسین کا نام اکٹھا کر سکتا ہے، ان کے بارے میں اتنے نظریات عام کر دو کہ یہ کنفیوز ہی ہو جائے کون سا حسین اصلی حسین ہے جو مجھے بتائے جا رہے ہیں حسین. یہ وہ مقامات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب گمراہیوں کے فتنے اندھیری رات کی طرح تم پر چھا جائیں تو تم قرآن کے دامن میں پناہ لینا، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا کہ حقیقی حسین کون ہے، حقیقی صراط مستقیم کیا ہے. اللہ کے نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اگلی بات جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی اصلاح کے لفظ سے آگے چلتے ہوئے ایک اصلاح کا عظیم ترین پہلو جو میں نے عرض کیا، ظلم کے خلاف قیام اور عدل قائم کرنے کی کوشش. آج جب ہم نظر اٹھا کے اپنی دنیا کو دیکھیں تو چھوٹے ظلموں سے لے کر انتہائی بڑے ظلموں تک، کراچی سے لے کر، سندھ سے لے کر، پورے پاکستان سے لے کر، مڈل ایسٹ سے لے کر پوری دنیا کچھ طاقتوروں اور ظالموں اور مالداروں کے اتحاد کے نتیجے میں ظلم اور بربریت کا شکار نظر آتا. اور آج ضروری ہے کہ اگر ہم مظلومیت امام حسین پر رو رہے ہیں اور عزادار ہیں اور یہ چاہتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں زیارتوں میں، یا لیتنا کننا معکم، کربلا والوں کو پکار کر اے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، فنفوز معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ کامیاب ہو جاتے. تو شاید ان کی جواب میں آواز آتی ہو تو تمہارے زمانے میں ظلم نہیں، تمہارے زمانے میں شیطان اور شیطان کا لشکر ختم ہو گیا کہ تم کہہ رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے. 2024 میں حسینی لشکر نہیں بن سکتا جو ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے اصلاح کے پرچار کے لیے، جس کا شعار یہی ہو کہ ہم اپنی توفیق کے مطابق اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہر ظالم کے خلاف. اور محمد وآل محمد صلی تو جب ہم دنیا پر ظلم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں گے تو ایک جگہ جہاں جا کر ایک مومن کی تو کیا، مسلمان کی تو کیا، آج کل غیر مسلموں کی نظریں جہاں پر ٹک گئی ہیں اس جگہ کا نام فلسطین ہے، اس جگہ کا نام غزہ ہے. میری بات غور سے سنیے گا. یہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا تو وہی موقع ہوتا ہے جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ظلم کے خلاف زیادہ جذبات پیدا کر دیتے. اور لوگ کھڑے تب ہی ہوتے ہیں جب ان کا جذبہ زیادہ، جب جذبے مرے ہوئے ہوں لوگ کھڑے نہیں ہوتے. مال کمانے کا جذبہ لوگوں سے دن رات کام کرواتا ہے. چھوٹی موٹی بیماری کی بھی پرواہ نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں کیوں فلان چیز خریدنی ہے، میں نے پیسے کمانے. جذبہ کرواتا ہے، چاہے وہ جذبہ دین کا ہو چاہے دنیا کا. تو جب بھی ظلم ہوتا ہے دنیا میں، آج آپ پوری دنیا کو دیکھیں، نان مسلمز کو، ابھی ہم حج پہ تھے، امریکہ سے کافی سارے مومنین تشریف لائے ہوئے تھے حج کے لیے، اور وہ اتنے
جذبات کے ساتھ مناظر بیان کر رہے تھے امریکہ کی یونیورسٹیوں کے، اور کہہ رہے تھے کہ جب مسلمانوں نے اور ان کے ساتھ نان مسلم یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے، طالب علموں نے فلسطین غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج شروع کیا، تو ٹیچرز، بعض یونیورسٹیوں کے ٹیچرز نے احتجاجاً کہا ہم اپنے کلاس رومز میں کلاسز نہیں لیں گے، احتجاجاً ہم کلاسیں بھی باہر لیں گے، حالانکہ تھریٹ موجود تھی کہ نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا بڑا ہولڈ ہے امریکہ میں، اسرائیل کی لابی امریکہ میں مضبوط ترین لابی ہے، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ بہت سختی سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے فلسطین کو ہم یوں آسمان سے اینٹ پھینک رہے ہیں اور سمندر کے کنارے سے ہم نے راستہ بنایا ہے، ان کو کھانے کے لیے چند ٹکڑے دے رہے ہیں اور ان کو مارنے کے لیے اربوں کا اسلحہ اور بم دے رہے ہیں اسرائیل کو۔ منافقت کی اعلیٰ مثال آج کے زمانے میں۔ اس کے خلاف اٹھنا کون تعلیم دے گا ہمیں؟ اللہ کے نبی کے بعد، قرآن کے بعد، امام حسین کے بعد کس استاد کے انتظار میں ہیں؟ وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں نا، وہ بھی نہیں آئے گا جب تک وہ دیکھ نہیں لیتا، اس کا رب دیکھ نہیں لیتا کہ جو اتنا سرمایہ ہدایت ان کو دیا ہے اس نے کتنا ان پہ اثر ڈالا ہے، ورنہ یہ 12واں بھی اسی انجام کا شکار نہ ہو جائے جیسے پہلے 11 کے ساتھ کیا گیا۔ ہمارا عمل، ہمارا اٹھ کے کھڑے ہونا، ہمارا جتنی بھی ہماری توفیق ہے اپنے معاشرے میں دنیا کے ظلم کے خلاف صدا بلند کرنا، یہ ہمارے حسینی ہونے کا، یہ اس جہان پر عدالت قائم کرنے والے کے حقیقی منتظر ہونے کا عملی ثبوت ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جب تک عمل پیش نہ کیا جائے اللہ زبانی نعروں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ الٹا سختی سے دھمکی دیتا ہے کہ تم کیوں زبانوں سے وہ بات کر رہے ہو جس کا عکس تمہاری زندگی میں، تمہارے عمل میں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ سب جانتے ہیں آیت، اے ایمان والوں کیوں کہتے جو کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے یا اللہ، توجہ فرمائیے۔ آپ جتنا زیادہ ظلم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، اتنی بڑی اپرچونٹی ہے یہ۔ ظلم کے خلاف دنیا بھر میں جذبات بھڑکے ہوئے، اور بڑے ظالم کے مقابلے کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے، دنیا کو بیدار کرنے اور جگانے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ لیکن ہم کتنا رول پلے کر رہے ہیں؟ عزاداری سید الشہداء، یہ اس کام کے لیے دنیا کے ہر ظلم کے خلاف اس سے بڑھ کر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یہاں سے وہ حقیقی اور خالص اسلام بیان ہو، یہاں سے قرآن کا ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام بیان ہو۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کا شکار ہو، لیکن جیسے میں نے بھی آپ کو امریکہ کی بعض یونیورسٹیوں کی مثال دی، اس پروپیگنڈے کا شکار لوگ بھی ظلم کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ ان احتجاجوں کے دوران جب مسلمانوں کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسلمان باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اس جماعت کا پہرا مسیح دے رہے ہیں، کیونکہ قیام عدل کی کے جذبے نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ امت مسلمہ پر صدیوں کام ہوا ہے، اکٹھا کرنے والی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹاؤ اور لڑوانے والی چیزوں کی طرف توجہ کراؤ۔ اس سے زیادہ خطرناک وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ عقائد، وہ نظریے جو انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں، ان عقائد کو بھی ایسے بیان کرو کہ بجائے اکٹھا ہونے کے لڑ پڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا نام شیعہ سنی دونوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اپنے دلوں سے رسول اللہ کی رسالت پر، تو یہ جذبہ
اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے یا لڑنے کی؟ توجہ فرمائیں. شاید آپ کو ہماری مارکیٹ میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو عجیب لگے گا یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں مباہلے کے بعد والی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا ان اہل کتاب سے کہو اسلام قبول نہیں کیا، مباہلہ بھی تم نے نہیں کیا، اب ہم تمہیں ایک اور آفر دے رہے ہیں. عام بندے کو تو شاید سمجھ بھی نہ آئے جس میں آشنا نہیں ہے قرآن سے. وہ آفر کیا دی؟ وہ آفر یہ دی کہ آؤ ایک توحید، ایک بات پر کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے اور ایک دوسرے کو اللہ کے جیسے رب قرار نہیں دیں گے. اس بات پر آؤ، خالص توحید پر اکٹھے ہو جاؤ. نبوت کا بھی مطالبہ نہیں کیا اس آیت میں، حالانکہ نبوت کا ہی تو بہت بڑا مسئلہ تھا. وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں یا حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں، مسیحی ہوں یا یہودی ہوں، اگر کوئی رسول اللہ کو نبی مان لے پھر تو جھگڑا ہی ختم. تو اتنا دائرہ وسیع کر دیا. قرآن کی پالیسی یہ ہے کہ دیکھو جو چیز تمہیں اکٹھی کر سکتی ہے اس کو استعمال کرو تاکہ لوگوں کو ایک بات پر اکٹھا کر لو. جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اصلاح کے راستے بھی پیدا کر دے گا. لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تم جھگڑتے رہو. فرعون چاہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہو چاہے تمہارے زمانے کا ہو، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چلے گا. وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ جس معاشرے پر میں نے اپنا تسلط قائم رکھنا ہے کبھی بھی ایک نظریے پر سوائے میری حکومت ماننے کے، سوائے مجھے صحیح سمجھنے کے، کسی دوسرے نظریے کی طرف توجہ نہ کرے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ابلیس کم سیاںا نہیں ہے، یہ فرعون کم سمجھدار نہیں ہے. پچھلے سارے فرعونوں کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے انہوں نے پڑھا ہوا ہے کب کب عوام نے فرعونوں کو اٹھا کے نیچے پھینکا ہے. تو سارا پڑھ کے تجربے سے کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا کام دینی جذبات رکھنے والے لوگوں کو آپس میں لڑانا اور تفرقہ کرنا. کریں گے کس نام پر؟ یہ آپ کو آ کر کہیں گے امریکہ چاہتا ہے مسلمان اکٹھے نہ ہو، یہ کہیں گے کوئی پاگل ہے یہ کہے گا. ہم سیکولر بے دین حکمران، ہم چور یہ چاہتے ہیں پاکستانی مسلمان اکٹھے نہ ہو، پاگل ہے کوئی یہ کہے گا. وہ کہے گا سنی سے کہے گا اور تو صحابہ کے دشمن کی شکل دیکھے گا، غیرت نہیں ہے تیرے میں. شیعہ کو کیا کہے گا؟ ایسے ایسے پریچ کرے گا جیسے آج کا سنی اس نے سارے ظلم کیے اہل بیت پر اور چکر دیں گے. اگر یہ نہیں بھی کیے نرم گوشہ تو رکھتے ہیں، ان کو مانتے تو ہیں، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. قرآن کدھر؟ غائب. آیت قرآن کی کیا کہہ رہی تھی اہل کتاب سے کہ تم ایک بات پر اکٹھے ہو جاؤ، توحید پر. آج کا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. اللہ نے تو جب نبی کے بعد عیسیٰ کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی قوم نے ان کے بارے میں جھوٹ گھڑا، تو قرآن بتا رہا ہے اللہ عیسیٰ کو بلا کے پوچھے گا کہ آپ کا اس جرم میں نام آیا، آپ آ کے اپنی کلیئرنس دیں. آپ کے بعد آپ کے نام پر اتنا بڑا جرم ہوا شرک اور کفر کا، آپ آئیں کلیئرنس دیں. سب جاننے والا اللہ بلا لے گا کٹہرے مندی سر، ہمیں بھی بلائے گا. تم نے نہیں پڑھی تھی آیت نمبر 61 تو بہت پڑھتے تھے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مبالے والی. اگلی والی کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ جو پسند آئے وہ رکھ لو، جو پسند نہ آئے اسے اگنور کر دو. تو اسی مبالے کے بعد یہ آیت تھی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے رسول کہیے اہل کتاب آ جاؤ اس ایک بات کی طرف جو درست بھی ہے اور ہمارے تمہارے درمیان مشترک بھی ہے. آ جاؤ. آج ہم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری امت کے پاس یہ موقع ہے کہ پوری دنیا کو ظلم کے خلاف اکٹھا کریں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین سے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک بات کی تھی، ایک روایت سنائی تھی آپ کو چند دن پہلے
تو کسی دوست نے مجھ سے کہا کہ ممکن ہے لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے، اور وہ روایت کیا تھی کہ چھٹے امام کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلان شخص نے احرام باندھ کر آپ کے نام پہ تلبیہ پڑھا ہے، لبیک اللہم کہنے کی جگہ کیا کہا ہے؟ لبیک جعفر صادق لبیک۔ تو امام نے سجدہ کیا، روئے اللہ سے، کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے اس کی بات میں مت پکڑنا۔ کیوں؟ وہی قرآن والی آیت عیسیٰ والی جو موجود ہے کہ کیا دوسروں نے، جواب مجھے دینا پڑے گا۔ اور امام نے خود فرمایا اللہ کی قسم مجھے روکا جائے گا قیامت کے دن، اور مجھ سے پوچھا جائے گا جو اس جھوٹے نے میرے بارے میں بات کی ہے اس کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا، عین قرآن جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا۔ تو توجہ فرمائیں، تو یہ لبیک جو ہے یہ خاص موقع پر اللہ کے لیے مخصوص ہے، ورنہ عرب بات بات پر لبیک کہتے ہیں، جیسے ہم جی کہتے ہیں، جی حاضر، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اسی طرح عرب کیا کہتے ہیں؟ لبیک، ٹھیک ہے۔ بعض اردو میڈیم جو اسکول ہوتے تھے تو جب استاد حاضری لیتے تھے تو کبھی بچے کہتے تھے حاضر اور کبھی کہتے تھے لبیک، ٹھیک ہے۔ تو لبیک کا خاص تلبیہ کہنے کے موقع پر کسی اور کے نام پہ کہنا وہ صریح کفر اور شرک ہے، چاہے مثلا رسول پاک کے نام پر کوئی کہہ دے، چاہے مولا علی کے نام پر کہہ دے، چاہے کسی دوسرے امام جیسے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، تب وہ معاملہ ہوگا۔ ورنہ لبیک یا حسین اصل میں لبیک اللہ کو کہنے کی وہ ایک دوسری شکل ہے، کیونکہ حسین کس کی طرف دعوت دینے والا ہے؟ ابھی آپ اس کلام میں سنو، امام کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، چونکہ اللہ کا حکم اسی کی شکل میں موجود ہے، اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف میں تمہیں دعوت دوں۔ آج ظلم کی طاقتیں اکٹھی ہیں، پوری طاقت سے متحد ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مالدار ان کا مال اس ظلم کے پیچھے، وہ دنیا کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو، کچھ انہوں نے سو کالڈ اپنی آوازیں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جو تبھی بولتی ہے جب وہ بٹن دباتے ہیں اور والیوم جتنا رکھتے ہیں اتنا ہی والیوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بعض ممالک میں چھوٹی سی چڑیا بھی مر جائے تو جناب ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل مر گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تباہ ہو گئی دنیا۔ اور کسی ملک میں لوگوں کی نجی فلمیں بنا کے لیک ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، کوئی چڑیا بولتی نہیں، سو رہے ہیں سارے۔ تو اس مکر کو ایک مومن کو، ایک حسینی کو سمجھنا چاہیے۔ اس ظلم کے خلاف اگر حقیقت میں کوئی کھڑا ہوگا تو وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو اس قیام کا درس محمد و آل محمد اور اسی مکتب کا نمائندہ اور سردار، ایک اس کا نام حسین ابن علی، اس نے یہ مثال قائم کی ہے کہ اس راہ میں کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا۔ ورنہ اللہ کی قسم کوئی بھی غور سے سوچے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ امام حسین حضرت عباس کو بھی قتل کروا رہے ہیں، شہید کروا رہے ہیں، حضرت علی اکبر کو، علی اصغر کو، اپنی بیویوں کو قیدی بنا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کچھ لوگ روئیں اور بخشے جائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ رونا اپنی جگہ پر بڑی عظمتیں رکھتا ہے، چونکہ دل نرم ہو جاتا ہے اور نرم چیز ہو کے پھر بدلتی ہے، لوہے کو نرم کیا جاتا ہے اس کی شکل بدلنے کے لیے، سخت لوہا نہیں بدلتا۔ غم حسین، مصائب حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں تاکہ مڑ کے ویسے ہو جائیں جیسے حسین نے بنایا، جیسے حسین بنانا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج کی بات یہاں پہ میں اختتام کر رہا ہوں اس بات پر کہ آج موقع ہے دنیا کے جو حق کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جو ظلم کے خاتمے کی تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو انبیاء کے مقاصد کو قرآن سے جانتے ہیں، ان سب کے لیے موقع ہے کہ وہ نہ صرف خود بلکہ دوسری دنیا کو بھی، جس کا ماحول بن رہا ہے، اس کے لیے پلان کریں اور آوازیں بلند کریں تاکہ دنیا کا ایک حصہ ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اور جو ظالم ہیں اصل میں ان کی تعداد بہت کم ہے، اصل میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن ان کے چمچوں اور ان سے لے کر ٹکڑے کھانے والوں کی تعداد بالآخر زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اور جب یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں
کہ جس کا انہوں نے پورا بندوبست کیا ہو کہ آپس میں ایسے تقسیم رکھو، اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے دین کے نام پر انہیں ایسا لڑائے رکھو کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی خبر لیتے رہیں، ہماری طرف کبھی سوچے بھی نہ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے کتنی چمڑیاں اتاری ہیں، جب سے بنا ہے یہ پاکستان نسل در نسل کیسے ہم نے چمڑیاں اتاری ہیں۔ پہلے جب ہمارے دادے جب انگریزوں کے چمچے تھے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی سٹیٹس دے دی ہمارے دادوں کو، انہوں نے کس طرح آزادی کے مجاہدین کی چمڑیاں اتاری تھی اور انہیں ڈاکو قرار دیا تھا، آج بعض کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، الفاظ تھوڑے سے بدلے ہیں، روح پیچھے ابلیسیت کی اور فرعونیت کی اور یزیدیت کی وہی ہے کہ ماحول ایسا بنا دو کہ جو بھی اٹھے کہو یہ دہشت گرد، کہو یہ غدار، کہو یہ فلان ہے، اور میڈیا بھی تمہارا کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو جائے اور اس اتنے زیادہ بھونکے کہ دوسری آواز ہی کوئی نہ سنائی دے، جس طرح کہ امام حسین کے زمانے میں اس زمانے کا سو کالڈ میڈیا بھونک رہا تھا اور کہہ رہے تھے حسین باغی ہے، حسین اپنے جد کی شریعت کا نافرمان ہے، حسین واجب القتل ہے، اور کئی لوگ آ گئے اس میں، کئی لوگوں پر آج تک اس فکر کے آثار۔ کربلا بیداری کا نام ہے، کربلا کے واقعات بیداری کے لیے ہے، نہ سلانے کے لیے۔ میں نے رو لیا، جنت لے لی، حاجات بھی جلدی ایکسپیکٹڈ ہے کہ میری پوری ہو جائے گی، اسی وجہ سے لہذا اور میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ بدترین خیانت ہے امام حسین کے ساتھ اور ہر اس قربانی کے ساتھ جو میدان کربلا میں دی گئی۔ ایک قربانی جس کا آج ذکر کرنا ہے وہ کسی عام ہستی کی قربانی نہیں، شریکت الحسین کی قربانی۔ علی کی بیٹی کے دو شہزادے اون و محمد، یہ مماثلت ہے اس اعتبار سے جناب سیدہ میں اور جناب سیدہ کی اس بیٹی میں۔ جناب سیدہ کے بھی دو شہزادے تھے، دونوں دین کی راہ میں شہید کیے گئے، اور بی بی زینب نے بھی اپنے دونوں شہزادے دین کی راہ میں قربان کیے۔ ماں بیٹی میں یہ بھی مماثلت ہے، یہ بھی شبہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں حسین کا اعلان سفر مدینہ سے بی بی زینب کو غمگین کر گیا۔ جب بھائی سے آ کے پوچھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو امام نے فرمایا اپنے شوہر سے اجازت لیجئے۔ شوہر سے اجازت لینے آئیں، دین شوہر کے احترام کا کہتا ہے، بیٹھ گئی، آنکھیں بند تھی، بیمار تھے عبداللہ، بی بی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے عبداللہ کو جگا دیا۔ سوال کیا، بی بی نے جواب دیا، بس ایک مطالبہ ہے، کوئی اور مطالبہ نہیں، میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور عبداللہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شریکت الحسین اسی لیے کہتے ہیں، حسین کی شریک، حسین کے ہر مقصد کی شریک، حسین کے ہر غم کی شریک۔ عبداللہ نے اجازت بھی دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ بھی چلی جائیں اور میرے ان دو شہزادوں کو بھی ساتھ لیتی جائیں، اگر کبھی جنگ کا ماحول بن جائے اور لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہو تو میرے اون و محمد کو بھی حسین پر قربان کر دیں۔ تو بی بی اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ اپنے بھائی کی ہم سفر بن کر کربلا پہنچ گئی۔ کربلا پہنچی، دن گزرتے رہے، شب عاشور آ گئی۔ میرا مظلوم مولا رات کے کسی پہر میں خیموں کا جائزہ لینے کے لیے جب نکلا، ایک ایک خیمے کے پاس جاتا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے صبح حسین پر قربان ہونا، کوئی بہن اپنے بھائی کو تاکید کر رہی ہے، کوئی ماں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک خیمے میں آئے، کس کا خیمہ؟ بی بی زینب عالیہ کا خیمہ۔ جو اندر داخل ہوئے، دیکھا علی کی بیٹی نے اپنے شہزادوں کو خاک کربلا پر بٹھایا ہے اور نصیحت کر رہی ہیں
کہ اے میرے بچوں کل حسین کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، اپنی قربانی دینے میں پیچھے نہ رہنا، اور حسین سے جا کر جہاد کی اجازت مانگنا، اور ہاں اگر اجازت نہ دے چونکہ تم میرے بچے ہو نا اور میں حسین کے ساتھ آئی ہوں، تم عبداللہ کی امانت ہو، کہیں حسین تمہیں اذن جہاد دینے میں ہچکچائے تو ایک واسطہ دینا حسین کو اور کہنا مولا حسین آپ کو اپنی مظلومہ ماں زہرا کا واسطہ ہم کو اذن جہاد دے دیجئے۔ ان بچوں نے عاشور کی عصر اذن جہاد لیا، امام حسین نے اذن جہاد دیا، ایک بچہ میمنہ لشکر پر جھپتا، دوسرا میسرے پر جھپتا، پلٹ کر رکھ دیا، اگرچہ کم سن تھے لیکن داد شجاعت لی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی محمد کی آواز بلند ہوئی، بھیا میری خبر لو میں گھوڑے سے گرتا ہوں۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اون پہنچے، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جناب اون بھی گھوڑے سے گر گئے اور اپنے مولا حسین کو پکارا۔ حسین جب دونوں بچوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کربلا کی ریت پر خاک و خون میں لت پت پڑے ہیں بی بی زینب کے شہزادے۔ حسین نے ایک بچے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں لیا، دونوں کے سینوں کو آپس میں ملا کر خیموں کی جانب چلے، بچوں کے پیر کربلا کی ریت پر خط کھینچتے ہوئے چلے۔ جب خیموں میں آئے حسین کی نظروں نے زینب کو ڈھونڈا، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جو لاش بھی لاتے تھے بہن پہلے سے بھائی کو تسلی دینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اب حسین کی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں لیکن بی بی زینب دکھائی نہیں دیتی۔ بیبیوں سے کہا میری بہن کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ بیبیاں بی بی زینب کے خیمے میں آئی، کیا دیکھا؟ کربلا کی ریت پر سر بسجود ہیں، پروردگار زینب کی قربانی قبول فرما لے۔ بیبیوں نے فرمایا آپ یہاں پر ہیں، باہر آپ کے بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ آئی چلتی ہوئی بھائی کے پاس پڑی ہوئی اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، لاشوں کے پاس آئی، دونوں کو ایک دوسرے سے تھوڑا دور ہٹایا، بیچ میں جگہ بنائی اور ایک مرتبہ پھر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ پروردگار ہماری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔